واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي ظهره والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السائل فلا تنهر. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظيم. فإن من جودك الدنيا وضرورتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرنين. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات ببرکت کے لیے ہے. وہ کریم ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور شش جہات کا مالک بھی ہے. اپنے بندوں سے ماں سے پڑھ کر محبت فرمانے والے رب کریم جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امت رسول محتشم جو اللہ کے پیارے بھی ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے سہارے بھی ہیں، میرے اور آپ کے حضور آقا کونین نانا حسنین معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہم سب اپنی محبت اپنی عقیدت کا خلوص پیش کرتے ہیں. سرکار قبول فرمائیں. محمدی مسجد درود و سلام والی نے ہر سال کرام اس سال بھی عظیم الشان ایک روزہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتوں والی محفل اور حضور کے ذکر کے زمزمے میں بڑے اہتمام سے سجے ہوئے ہیں. اس وقت حیدرآباد کا یہ علاقہ فرشتوں کی آماج کا بنا ہوا ہے اور حضور کی ذکر کی برکت سے بقاع نور ہوا ہے. اللہ ان برکات کو آنے والے سال تک قائم و دائم رکھے. مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ہی نوجوانوں کو، مدرسین کو، قراء حضرات کو، مسجد حاضر کے امام و خطیب صاحب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کی نظر کے فیضان نے آج اس ذرے کو مثل مجاز آفتاب آپ کے سامنے بنایا ہے. میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا عالم باعمل کہ جن کی برکت سے لپٹ کر مجھے بڑا سکون ملا اور پھر جب حاضری رہی تو ان کے قدموں میں بیٹھنا میرے لیے سعادت سمجھتا تھا.
اور دل میں حسرت رہی کہ کاش زندگی میں ان سے ملاقات ہو جائے۔ خیر، روحانی اعتبارات سے آپ نے وہ جان پلایا ہے کہ آج اس مجمع میں ان کے خلفاء اور صاحبزادہ والا شان کے سامنے آپ کی نسبتوں پر میں ناز کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ صدارت کی مجلس پر براجمع جن سے میں تعلیم لی ہوں، میرے رہبر، میرے رہنما، پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی عتیق الرحمان صاحب، اور ان سب کے بعد جب عزتوں والے القابات سے نقیب محفل پکار رہے تھے تو مجھے اپنے مرشد اطہار یاد آ رہے ہیں۔ اللہ ان کے سائے کو میری زندگی میں ہمیشہ سلامت رکھے۔ انگلی پکڑ کر انہوں نے چلنا سکھایا ہے۔ جہاں سے فیض ملتا ہے تصور یہی ہے کہ مرشد اطہار کی دلوا رہے ہیں۔ اللہ ان نسبتوں پر مجھے استقامت عطا فرمائے۔ چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، مغرب کے بعد خطاب کا سلسلہ تھا، اس کے بعد بھی حضرت کی اجازت سے کچھ مصروفیات حیدرآباد شہر میں مزید ہیں تو وہاں بھی حاضری کا سلسلہ ہے، تو میں انشاءاللہ بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں حضور علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے آپ کے دامن میں پیش کر رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ ہر سنی مسلمان بڑی توجہ سے اس بات کو سماعت کریں۔ بولیے سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ الحمد سے لے کر والناس تک اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک ہم جتنا بھی قرآن پڑھتے ہیں یہ سب اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں نازل فرمایا ہے۔ یہ سب اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی تعریف میں نازل فرمایا ہے، کیونکہ کسی کی تعریف کرنے کے 3 انداز عمومی طور پر ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جو محبوب اور ممدوح ہے بغیر واسطے کے اس کا ذکر کیا جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ یہاں رکھیے، مہمانان اسی وقار تشریف لاتے رہیں گے، یہ محفل کے حسن انتظام کا حسن ہے، لیکن توجہ ہم نے ذکر رسول کی طرف رکھنی ہے، کیونکہ ہم کسی سے ملنے نہیں آئے، ہم حضور سے ملنے آئے ہیں۔ محفل میں جانے کا، میرے دور سے آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ لمحہ بس مل جائے کہ جس میں بیٹھ کر ہم مدینہ گھوم کے آ جائیں۔ محفلیں 5 گھنٹے کی نہیں ہوتی، محفلیں 1 منٹ کی ہوتی ہے، بلکہ لمحے کی ہوتی ہے۔ جس لمحے میں ہمیں حسین کے نانا یاد آ جائے بس محفل ختم ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر پر توجہ رکھیے اور بالکل توجہ سے بات سنیں۔ سرکار علیہ السلام کی شان قرآن مجید مکمل بیان فرماتا ہے۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بغیر کسی واسطے کے مخاطبہ فرمایا ہے، تو حضور علیہ السلام کا بغیر کسی واسطے کے ذکر کرنا یہ بھی سرکار کی شان ہے، یہ سرکار کا ذکر ہے، سرکار کی تعریف ہے۔ اور اسی طرح جو سرکار کے محبوب ہیں، جو سرکار کے دوست ہیں، ان کا ذکر بھی تو سرکار ہی کا ذکر ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یا تو قرآن میں آپ کو حضور کا ذکر ملتا ہے، یا حضور کے ساتھیوں کا ذکر ملتا ہے، انبیاء کا ذکر ملتا ہے، یا پھر جو حضور کے دشمن ہیں ان کا تعزیانہ ملتا ہے، ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو محبوب کے دشمن کا ذکر بھی محبوب کا ذکر ہوتا ہے، محبوب کی تعریف ہوتی ہے۔ تو یہ انداز آپ کو قرآن مقدس میں جا بجا نظر آئیں گے۔ اسی لیے علماء اہل سنت یہ عرض کرتے ہیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک اللہ نے بغیر واسطے یا تو سرکار کا ذکر کیا، یہ بھی سرکار کی شان ہے، یا سرکار کے دوستوں کا ذکر کیا، یہ بھی سرکار کی شان ہے، اور سرکار کے دشمنوں کو سنائی ہے تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بھی سرکار کی شان ہے۔ تو اسی لیے سنی کا عقیدہ یہ ہے، ٹھوک بجا کر کہتا ہے کہ قرآن کہیں سے بھی پڑھ لو حضور کی تعریف
نظر آتی ہے. کہیں سے بھی آپ قرآن کو پڑھیے سرکار کی تعریف نظر آتی ہے. اس قرآن مجید میں سے ایک آیت میں نے اس کا انتخاب کیا ہے اور وہ مبارک آیت جو ہے سورۃ الضحیٰ کی ہے. کس کی ہے؟ آپ یاد رکھیں گے مجھے میں 3 سال قبل میں حضرت کی بلاغت پر یہاں آیا تھا. آج اتفاق سے اس بات ہوئی دوستوں احباب سے وہ 3 سال پہلے کا بیان بھی مجھے انہوں نے سنایا ہے. یعنی آپ نے یہ بات کرنی تھی, آپ نے یہ جاوید بھائی آپ نے یہ بات کری تھی, اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ یہ بات ابھی نامکمل ہے, پھر کبھی حاضر ہوگی تو سنائیں گے, تو دوبارہ کب سنانے آ رہے ہیں. میں نے کہا بڑی بات ہے, تو نے 3 سال یاد رکھا اس بات کو. سرکار کے سیزن کو اللہ کے مقدس کلام اس کی تفسیر کو 3 سال یاد رکھا. میں نے کہا سلام ہو, بس ایسے سنی 2-4 مل جائیں تو اہل سنت کا بیڑا پار ہو جائے. اللہ کریم فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. بہت خوبصورت آیا ہے, میرے حضور کی عظمت کا بڑا عنوان ہے. فرمایا ہے حبیب اپنی بارگاہ میں آنے والے سائے کو کبھی چھڑکی نہیں دیجیے. آپ سمجھیں بات؟ اے حبیب اپنی بارگاہ میں آنے والے سائے کو, منگتے کو کبھی جھڑکی اور یہ سارے نہیں دیجیے گا. فلا تنہر, جھڑکی مت دیجیے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت کا انداز ہے, اپنے محبوب کی تربیت فرمایا کسی کو جھڑکی مت دیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی تیرے در پر سائل بن کر آئے, منگتا بن کر آئے اور اس کو جھڑکی ملے, تو جس کو تو جھڑکی دے دے تو اسے بے کون سکتا ہے. جو تیری بارگاہ سے رامدائے درگاہ کر دیا جائے, جو تیری بارگاہ سے ٹکرا دیا جائے, جس کو تیری بارگاہ سے الٹے پاؤں پھیر دیا جائے, تو پھر اسے کون دے گا. فلا تنہر, اے پیارے تو محبوب ہے ہمارا, تو حبیب ہے, تو ہماری بارگاہ کے آداب کا خیال رکھنا. فلا تنہر, جب کوئی سائل اور بندہ بیماری بن کر کے آئے نا تو اس کو کبھی جھڑکی مت دیجیے گا. ایک بات کوئی دے نہیں سکتا, پھر اس کو جو آپ کے در سے پھر گیا, خالی چلا گیا اور آپ نے اس کو نہ دیا, جھڑکی دے دی, تو پھر اس کو کون دے گا. دوسری بات یہ ہے, فرمایا فلا تنہر, اے حبیب آپ کے در سے کوئی سائل کبھی خالی نہ جائے. اس کا دوسرا معنی یہ مفہومی معنی تشریحی انداز اگر اختیار کیا جائے تو معنی یہ ہے کہ آپ کے در کا سائل کبھی خالی, اور یہ کبھی خالی نہ جائے. اللہ اکبر, کیا زبردست تربیت اور تعلیم ہے. دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, حضور کی بارگاہ سے کبھی کوئی سائل خالی گیا نہیں ہے, لیکن اللہ تعلیم دے کیسے رہا ہے. انداز یہ ہے, آپ سمجھیے اس کو ذرا, کہ اے پیارے اگر تیری بارگاہ سے کوئی سائل خالی پلٹ جائے, خالی لوٹ جائے, تو یہ تیرے گنبد کی توہین نہیں ہے, یہ میری بارگاہ کی توہین ہے. تو ابھی کس کا ہے؟ سمجھ آئیے بات. وقت کم ہے, میں صرف 20 منٹ آپ سے بات کروں گا, زیادہ نہیں, صرف 20 منٹ. توجہ آپ نے یہاں کرنی ہے, ہر جملہ آپ نے اپنے دل میں بسانا ہے. اب نقیب محفل ماشاءاللہ ان کے الفاظ میرے پاس اتنے سارے نہیں ہیں, لیکن بس جو کچھ ہے آپ کے دامن میں ڈالنا تھا. توجہ فرمائیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے پیارے تیرے در کا سائل اگر خالی چلا جائے تو پھر یہ تیری در کی نہیں, یہ ہماری بارگاہ کی توہین ہے. کیوں؟ وہ جاتے ہوئے کہے گا رب نے حبیب بنایا, دیا کچھ نہیں. رب نے حبیب بنایا ہے, مجھے خالی پلٹا دیا. میں پڑھتا ہوں دلائل, لیکن یہ الفاظ بھی یہ ضمانت رکھتے ہیں بھائی, نتیجے کی طرف لے کے جاتے ہیں. فرمایا کہ حبیب تو نے اپنے سائل کو کبھی خالی نہیں پلٹانا ہے, خالی نہیں لوٹانا ہے. اور پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی حضور کی بارگاہ میں آیا ہے تو بھر بھر کے لے کر گیا ہے. اللہ اکبر, کیا بات ہے میرے آقا کی, کیا بات ہے میرے حضور کی. میرے امام نے فرمایا تھا واہ کیا جود و کرم ہے شب بتاتے, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مجھ سے سنو, میں نے سرکار کو دیکھا,
ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط، فرمایا کہ کبھی سرکار سے کسی معاملے میں کوئی بھی سوال کیا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فقال لا، کہا سرکار کی بارگاہ میں لا تو ہوتا ہی نہیں، لا نہیں، کہا اس نہیں کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا۔ بخاری مسلم کے اس متن کی جو ترجمانی کری ہے میرے امام نے اس انداز میں کی ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، بولیے سبحان اللہ۔ دیکھو ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ بولیے سارے کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، لیکن مالک حضور کو بنایا ہے۔ مالک کس کو بنایا ہے؟ حضور کو بنایا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ رب فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے پیارے تیری بارگاہ سے کوئی خالی جائے گا کیوں جائے گا؟ کیا تجھے ہم نے کچھ عطا نہیں کیا؟ یہ جملہ بھی توجہ طلب، کیا تجھے بھر بھر کے دیا نہیں ہے؟ یا تیرے خزانے خالی ہیں؟ تیرے گودام بھرے ہوئے نہیں ہیں؟ بالکل سادہ انداز میں بات کروں آپ تک پہنچانے کے لیے۔ فرمایا حبیب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیارے ہم نے تو آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے۔ تو جب کوثر کا مالک بنایا ہے، یہ خزانے دنیا کے دو جہانوں کے سارے جہانوں کے آپ کو عطا کر دیے ہیں، تو جب خزانوں کی کوئی کمی نہیں تو پھر سائل بھی خالی نہ جائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے پیارے تیرے درگاہ کا کوئی سائل کبھی خالی، یا اپنے آخر تک سب کے ساتھ کر دینا ہے، خالی نہ جائے۔ ٹھیک ہے، فرمایا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر کا عطا فرمایا ہے۔ ساتھ دے رہے ہیں آپ؟ فرمایا کوثر عطا فرما دیا۔ اور یاد رکھیے گا جو چیز عطا کر دی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے دینا، ایک ہوتا ہے عطا کرنا۔ جو چیز عطا کر دی جاتی ہے پھر اس کو مالک بھی بنا دیا جاتا ہے۔ اب ترجمہ میں ہوگا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہے پیارے ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے۔ اس کا سارے بولیے نا، کوثر کا مالک بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کوثر کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر پڑھے، یہاں امام ابن جریر طبری کو پڑھے، امام قرطبی کے حوالوں کو پڑھے، میں نے کہا سب کچھ پڑھے لیکن آپ عربی گرامر کو ذرا پڑھیں تھوڑا سا تو ہمیں کوثر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عرب جو ہیں محاورہ عرب میں اور گفتگو میں کوثر کہتے کب کوثر کا ورڈ، کوثر کا لفظ یہ کب کہا جاتا ہے؟ تو جب ہمیں اس لفظ کا بنیادی معنی پتا ہوگا تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی رب نے اپنے حبیب کو مالک اس کا بنایا ہے۔ آپ چل نہیں رہے میرے ساتھ، پیچھے وقلے بھی بولیے سبحان اللہ۔ ٹائم زیادہ نہیں لوں آپ کو، صرف 20 منٹ ہے ہمارے پاس، توجہ کے ساتھ چلیے۔ فرمایا حبیب تو خالی نہیں ہے، تیرا دامن تو بھرا ہوا ہے، دو جہان کی نعمتیں ہیں تیرے دامن میں، وہ کہ تو خالی ہاتھ ہے لیکن اگر عطا کرنے میں آئے تو دریا بہا دیتا ہے۔ اے حبیب تیری طرف سے کوئی خالی کبھی نہ جائے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تجھے کوثر کا مالک بنایا ہے۔ اب آؤ سمجھو کہ کوثر کیا ہے۔ فرمایا کوثر سمجھنے کے لیے اگر ہم عربی کے بنیادی اس لفظ کے معنی کو سمجھیں تو ایک عربی کا لفظ ہے قلیل۔ کون سا لفظ ہے؟ قلیل۔ آپ اس کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہو اور آپ اس کو عربی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا، یا آپ اس کو کہتے ہیں کم ہے۔ اب میرا ساتھ دیجیے قلیل کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اپوزٹ کیا آتا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں ابھی رات ہے تو اپوزٹ کیا ہے؟ دن ہے۔ رات کا اپوزٹ دن ہے، اسی طرح قلیل معنی تھوڑا، تھوڑا کا اردو میں اپوزٹ آتا ہے زیادہ، تھوڑا زیادہ اپوزٹ اسی طرح عربی میں قلیل اس کا معنی ہے تھوڑا۔ کیا معنی ہے؟ تو عربی میں اسی جو زید آتی ہے وہ آتی ہے کثیر۔ کیا آتی ہے؟ اب قلیل کا معنی تھوڑا اور کثیر کا معنی زیادہ۔
ٹھیک ہے، اب سنیے امام الانبیاء کے غلاموں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھیے، آپ کی عظمت کی اظہار کو ذرا دیکھیے. فرمایا کل متاع الدنیا قلیل. اللہ فرماتا ہے کہ یہ کائنات کے رنگوں میں جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں روئے زمین پر اتنی ہیں ہم گن نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں. میں نے کہا آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا آپ نے سارے دریا دیکھ لی ہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا آپ نے سارے پہاڑ دیکھ لی ہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا ساری چوٹیاں دیکھ لی؟ کہا نہیں. سارے آسمان کے جھرنے دیکھ لی ہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا دریاؤں میں، سمندروں میں جو رہنے والی مخلوقات ہیں سارے دیکھ لیے؟ کہا نہیں. میں نے کہا ایمیزون کے جنگلات میں آپ نے رہنے والے سارے جانور دیکھ لیے؟ کہا نہیں. اڑتے پرندے گن لیے؟ کہا نہیں. میں نے کہا آپ نے دیکھا کیا ہے؟ ابھی ہم تو حیدرآباد سے بڑے کم نکلے ہیں. میں نے کہا پھر آپ کو بات سمجھنے کے لیے ذرا پھر توجہ کرنی پڑے گی، حیدرآباد سے ذرا اوپر نکلنا پڑے گا. میں نے کہا رب کی کائنات میں، دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، رب فرماتا ہے لا تحصوها، آپ ان کو شمار اور یہ نہیں کر سکتے. تو جس رب کی دنیا میں نعمتیں میں اور تم گن نہیں سکتے، رب نے اس کے لیے فرمایا متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سارا سامان جس کو تو گن نہیں سکتا، یہ خدا کی بارگاہ میں تھوڑا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت مولانا جنید کا کہانی صاحب تشریف لائے آپ کو خوش آمدید. آپ آگے علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، بلند آواز سے بولیے علماء اہل سنت. اللہ توجہ ہے حضور، بولیے سبحان اللہ. دیکھو دنیا کا ساز و سامان ہے اور تم گن نہیں سکتے. زندگی چھوٹی پڑ جائے گی، ہم رب سے 100 زندگیاں بھی مانگیں گے تو تب بھی ہم دنیا کا ساز و سامان نہیں لے سکتے. میں اسپیس کی تو بات ہی نہیں کر رہا، اسپیس خلا کی تو بات ہی نہیں کرتا. نظام فلکی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو سورج ہے وہ ہماری زمین سے 2 لاکھ گنا بڑا ہے، 2 لاکھ گنا بڑا سورج ہے. اور یہ تو ایک سورج ہے. جس گلیکسی میں ہمارا یہ سیارہ ہے، زمین ہے، جس کہکشاں میں ملکی وے میں ہماری زمین ہے، اس میں ہمارے سورج جیسے 3 لاکھ سورج ہے. توجہ کرو میرے بچوں، بات نکل گئی تو سمجھ میں نہیں آئے گی بات. 3 لاکھ سورج ہیں اور یہ جو سورج ہمیں نظر آتا ہے روشنی اور اجالا دیتا ہے ہماری زمین کو، یہ ایک سورج ہمیں نظر آتا ہے اور یہ ایک سورج زمین سے صرف 2 لاکھ گنا بڑا ہے. 2 لاکھ گنا بڑا ہے. ایسے ہماری کہکشاں میں 3 لاکھ سورج ہیں. 1990 میں ہبل ٹیلیسکوپ زمین کے لو اوربٹ میں جو چھوڑا گیا، اس نے یہ ساری معلومات دنیا کو دی اور کہا کہ ہماری جو گلیکسی ہے نا اس میں صرف 3 لاکھ تو سورج ہیں جو ہماری زمین سے 2 لاکھ گنے بڑے بڑے ہیں. کہا اس کے بعد جو سیارے ہیں نا جو ستاروں سے روشنی لے کر چمکتے ہیں، کہا وہ سورج سے بھی زیادہ اربوں کروڑوں ہیں ہماری کہکشاں میں. پھر کہنے لگے ہماری جو کہکشاں ہے جس کا نام ملکی وے ہے، اس کے بالکل ساتھ ایک کہکشاں اور بھی ہے، اس کا نام اینڈرومیڈا ہے. جب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو گلیکسی ہے اس سے دگنی زیادہ بڑی وہ کہکشاں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا کدھر گیا آپ کا پراڈو، کدھر گیا آپ کا پلاٹ؟ میں نے کہا کدھر گیا آپ کا بنگلہ؟ رب کی کائنات کی وسعت ذرا دیکھیے، رب کی زمین اتنی بڑی ہے ہم یہاں موجود نعمتیں گن نہیں سکتے. تو اس اسپیس کے اندر جو سیارے ہیں، جو ستارے ہیں، جو وہاں مخلوقات ہیں، جو وہاں رب کی نعمتیں ہیں، ہم گنے ہیں، بے شمار ہیں، جس کی حد نہیں، انتہا نہیں. ہم اس کائنات کو کیسے گن سکتے ہیں بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ رب فرمایا متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا سارا سامان رب فرماتے ہیں
زمین کی حیثیت پتہ ہے کیا ہے؟ گلیکسیز اور کہکشاؤں میں کیا حیثیت ہے؟ کبھی آپ بجلی کے ٹرک پر کھڑے بجلی کے ٹرک پر کھڑے ہو کر آپ چھوٹے چھوٹے ذرات دیکھیں گے نا بجلی کی، ہاں تو آپ ان ذرات میں جو ایک چھوٹا ذرہ ہوگا نا، اس کائنات کے اندر زمین کی یہ حیثیت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے بچوں کو بھی غرور مت کرنا، کبھی فخر کی دنیا سے اپنے دل کو آباد مت کرنا. ناز کرنا تو اس پر کرنا کہ ہم حضور کی امتی بن گئے. ناز اور فخر کرنے کی ایک ہی بات ہے. 12 نبیوں نے دعا مانگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام تک بتا دیا اور رب سے مانگتے رہے، اے اللہ مجھے نبی آخر زمان کی امت میں سے بنانا ہے. دعا قبول بھی ہوئی، آپ تشریف لائیں گے، امتی بن کر آئیں گے. جس کی امت میں سے ہونے کے لیے نبی دعا مانگتے رہے، تو پیدا ہوا، میں پیدا ہوا، مولوی صاحب نے اذان پڑھی، فرشتوں نے آ صدا لگائی، لوگ مجھے حضور کا غلام بنا دیا. قدر کریں میرے بچوں، یہ نسبت میں ناز کرنے، یہ نسبت میں بات اور فخر کی رش کیا جائے کہ ہم سرکار کے امتی ہو گئے. کون سرکار جو قیامت کے دن یہ نہ فرمائیں گے جاؤ جاؤ یہاں سے، یہ تمہیں عبادتوں میں مستفی دیتے ہیں اور کبھی قبض کی صلاحیت رکھ کے تمہیں روکتے ہیں. کیوں؟ بغیر بریک والی گاڑی ٹھک بھی جاتی ہے. یہ اشارہ ہے. تو قرض اور بس کے لیے اپنے سلسلے والے مرشدوں سے جڑتے رہو، صوفیان کے آستانوں سے جڑتے رہو تاکہ گاڑی ٹھک نہ جائے. ہاں ٹوپی تو پہن لی، داڑھی تو رکھ لی، مصطفیٰ کی سنتیں تو اپنا لی، لیکن یہ اپنانے کے بعد شیطان پھر اور طریقے سے ٹھگنے آتا ہے. اس سے بچنے کے لیے کیا کون آتا ہے؟ مرشد صاحب آتے ہیں. سمجھ آئے؟ میں نے کہا گناہگار کو تو وہ کان سے پکڑ کے موڑ دیتا ہے، ہاں، اور جو داڑھی والا ہوتا ہے نا اس کے پاس اور طریقے سے آتا ہے، حاجی بن کے آتا ہے اس کے پاس. ہاں خود تہجد اٹھائے گا، ابے اٹھ جا بھائی کل بڑا رویا تھا، ایک تہجد تیرا رہ گیا تھا، بڑا رویا تھا، اور اس کے بدلے میں اللہ نے تجھے بہت سارے تہجد کا ثواب دے دیا. وہ خود اٹھانے آئے گا، ابے بھائی اٹھ جا، ایک کا ثواب ملے گا، 100 کا نہیں لینے دوں گا تجھے. خود اٹھانے کے لیے آئے گا، پھر فجر میں جگائے گا، پھر جب دن میں دوستوں کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو پھر دل کے اندر کچوچے مارے گا اور کہے گا یار ذرا بتا تو صحیح نا رات کو ٹھنڈ کیسی تھی، میں نے وضو کیا. دیکھو سمجھو، پہلے اس سے نیکی کروائے گا، پھر اس نیکی کو دن کی اجالے میں سایہ کروائے. یار بتا تو صحیح نہیں. تو یہ صوفیہ پھر یہ کرتے ہیں کیا، وہ تمہارے دل میں پودا تو لگاتے ہیں نیکی کا، لیکن اس نیکی کے پودے کو پھر حصار بھی دیتے ہیں تاکہ زیادہ دھوپ لگ کے پودا سڑ نہ جائے. پھر اس نیکی کے پودے کو اپنی پروٹیکشن، اپنی حفاظت سیل کے ذریعے سے دیتے ہیں، اپنی محنت کے ذریعے سے دیتے ہیں تاکہ تیری نیکی کو دنیا میں شیطان کے اوچھے ہتھکنڈوں کے باعث ضائع نہ کروائے، بلکہ جب تو قبر میں اترے تو نیکیوں کے ساتھ اتر جائے. اشارے میں سمجھیے کہ مرشد کیوں بنا رہا ہے؟ تو نے نیکی کری ہے اس کو بچانے کے لیے مرشد کو پکڑ رہے ہیں. ہم سے تو نہیں بچائی جاتا، یہ بچاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں ایسے چلنا ہے، یوں کرنا ہے، ایسے چلنا ہے. میرا بیٹا آگے جا کے جب چلو گے تو پھر وہاں پہ گھر بھی آ جائے. آگے بیٹا پھر پتھریلے وادیاں ہیں، آگے بیٹا ریگستان ہے، آگے بیٹا پھر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. یہ مرشدان امت مریدوں کو سرور کی منزلوں سے گزار کے پہلے بتاتے ہیں. اب اسپیڈ کرے کرانے والے اسپیڈ تھوڑی کم ہو جائے بیٹا، بس اچھی بات ہے لیکن کبھی کبھی کم بھی ہونا چاہیے، بریک بھی ہونا چاہیے. آگے بریکر آ رہا ہے ورنہ جب ایسی لگے گی سیدھا نیچے. میری بات سمجھنے سلسلے دار سمجھ لو. اللہ اکبر. تو جس رب کی کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے، اور رب فرماتا ہے قلیل، یہ سب کچھ تھوڑا ہے. سنی پہنچ گیا؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ بولیے تھوڑا ہے. میں نے کہا کیٹی میچوریس ایک ایسا سیارہ ہے جو ہماری سورج سے 2 ارب گنا بڑا ہے. کتنا؟ سورج ہماری زمین سے 2 لاکھ گنا بڑا ہے. 2 لاکھ سورج ملے، 2 لاکھ زمینیں ملے، ایک سورج بنے. وہ سیارہ اتنا بڑا ہے کہ 2 ارب سورج ہو تو ایک سیارہ بنے. اتنا بڑا سیارہ، او بھائی رب کی کائنات میں کیا کیا رنگ کو تو ہے. رب فرماتا ہے تھوڑا ہے. بولو سبحان اللہ. میں نے کہا اب تک آپ نے خالی ایسے سکو لگا کے نا نوٹ ہی نہ ہوگا. کبھی اس طرح نعمتیں گریں تو پھر پتا چلے رب کون ہے. کبھی آپ کو پتا چلے رب کون ہے. جو رب یہ کہے یہ سارا سامان تھوڑا ہے تو سنیو پھر میں کہوں گا جب جس رب کا تھوڑا اتنا ہے، جس رب کا قلیل اتنا ہے،
اس رب کا کثیر کتنا ہوگا. آپ اٹھا کر بولیے جس رب کا قلیل اتنا ہے اس رب کا کثیر. قلیل کا اپوزٹ کثیر. قلیل مانا تھوڑا, کثیر مانا زیادہ. جس رب کا تھوڑا اتنا ہے اس رب کا زیادہ کتنا ہوگا. اب سمجھ آئی؟ میں نے کہا ابھی بھی نہیں آئی تو تھوڑا وقت کھول کے سمجھایا آپ کو, وقت کم ہے. اب سنی توجہ کے ساتھ فرمایا انا اعطینا, آگے آگے یہ نہیں فرمایا انا اعطینا کل کثیر. توجہ, اگر قلیل بھی فرماتا تو ہم تو گن نہیں سکتے جو اپنے محبوب کو دیا ہے. اگر قلیل بھی ہوتا تو ہم تو گن نہیں سکتے تھے. فرمایا کوثر, کثیر نہیں فرمایا. تو عرب کوثر کب کہتے ہیں, یہ کب کہا جاتا ہے کوثر؟ پتا چلتا ہے یہ کثیر سے اوپر کی بات ہے. یہ کثیر سے اوپر کی بات ہے, یہ کم زیادہ کی بات ہی نہیں ہے بھائی, یہ اوپر کی بات ہے. میں نے کہا حضور ذرا سمجھائیں نا, حضور کی عصمت کا معاملہ ہے, یہ کوثر ہے کیا؟ میں نے کہا سنو, دیکھو جس طرح قلیل کا معنی ہے نا تھوڑا, اس طرح کثیر کا معنی ہے زیادہ. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ایک دریا سے نہر آ رہی ہوتی ہے, نہر میں پانی آ رہا ہوتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ نہر کو نہر کہتے ہیں. چلو سمجھ نہر میں پانی. آپ دیکھو کبھی ایسا تو نہیں ہوتا نا, توجہ ہے, کبھی پانی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے, کبھی تھوڑا ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. سال بھر کیفیت بدلتی رہتی ہے. بھئی دریا جیسا پانی دے گا یا دریا جیسا فیض دے گا, سمجھ رہے توجہ ہے. اب اس طرح سمجھیے کہ اگر اس نہر میں پانی تھوڑا ہے تو آپ کہیں گے پانی قلیل ہے. عربی میں یوں کہیں گے الماء قلیل, پانی تھوڑا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ دریا اپنا فیض زیادہ دے گا, پانی بڑھے گا نہر میں, آپ قلیل تو نہیں کہو گے نا, آپ کیا کہو گے؟ پانی زیادہ ہے. تو عربی میں سے کیا کہیں گے؟ کثیر. کیا کہیں گے؟ کثیر. آپ کہیں گے پانی زیادہ ہے, پانی کثیر ہے. ٹھیک ہے, اب آگے چلیں. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ نہر کے جو کنارے ہیں پانی اس کو ایسے چھوئے, آپ کہیں گے میں بھی پاؤں لگاؤں میرا پاؤں لگ جائے, پانی سے میرا پاؤں بھیگ جائے. تو آپ بھی اس کو کثیر نہیں کہتے. عربی زبان میں بھی آپ اس کو پھر کثیر نہیں, اس کے لیے عربی زبان میں اور لفظ وضع کیا گیا ہے. اسی طرح اردو میں بھی آپ معنی کے اضافے کے لیے لفظ کا اضافہ کرتے ہیں. قلیل معنی تھوڑا, پانی زیادہ ہو گیا, آگے کا پانی زیادہ ہے, زیادہ. لیکن جب پانی کناروں پہ لگ گیا, فل ہو گیا, آپ بھی کیا کہتے ہیں؟ پانی زیادہ ہے. آپ کہتے ہیں پانی بہت زیادہ. بہت غلط پڑھایا آپ نے. مطلب یہ ہے کہ معنی کے اندر زیادتی آ گئی نا, زیادہ کا لفظ کے ساتھ بہت لگایا, بہت زیادہ ہے. لیکن پیاروں کبھی ایسا تو ہوتا ہے نا کہ پانی ہاں اس کیفیت کو بولتے کہ ہاں یہ تو سمجھیے پانی تھوڑا ہے پھر زیادہ ہو گیا, آپ اس کو کثیر کہا. اب کبھی وہ ایسے کناروں سے چھلک رہا ہے تو آپ اس کو پھر کثیر نہیں کہتے, عربی میں کہتے ہیں اکثر. کیا کہتے ہیں؟ اکثر. اب دیکھو قلیل کا معنی تھوڑا, کثیر کا معنی حضرت آپ فرمائیں, کثیر کا معنی زیادہ, اکثر کا معنی بہت زیادہ. سمجھ رہے ہیں؟ قلیل معنی تھوڑا, کثیر معنی زیادہ, اکثر معنی بہت زیادہ. ابھی بھی کوثر نہیں آیا ہے, جو مصطفیٰ کو دیا ہے وہ آیا نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا انا اعطیناک الکثیر انا اعطیناک الاکثر. سمجھ رہے ہیں بات؟ بولو سبحان اللہ. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہر کے کناروں سے پانی چھلک کے کھیتوں میں کلیانوں میں نکل جاتا ہے, وادیوں میں داخل ہو جاتا ہے, بستیوں میں چلا جاتا ہے, ایسا چلا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں ارے بھائی پانی بہت ہی زیادہ, لفظ کا اضافہ کرتے ہیں بہت ہی زیادہ. آپ نے اردو میں لفظ کا اضافہ کیا, حرف کا اضافہ کیا, بہت ہی زیادہ. عربی میں بھی اس کو اکثر نہیں کہتے, عربی میں اس کو کہتے ہیں قصار. کیا کہتے ہیں؟ قصار. ابھی بھی کوثر نہیں آیا. ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. اس کو عربی میں کہتے ہیں قصار. اب سنے تمہارا قلیل معنی تھوڑا, کثیر معنی زیادہ, اکثر معنی بہت زیادہ, قصار معنی بہت ہی زیادہ.
کبھی ایسا ہوتا ہے پانی اتنا آتا ہے نہر سے ایسا چھلکتا ہے جہاں انسان کی حد ہوتی ہے وہاں پانی پانی ہوتا ہے. جس کی کوئی حد نہیں ہوگی, جس کا کوئی شمار نہیں ہوتا, جس سب میں نگاہ دوڑاؤ پانی نظر آتا ہے, اس کو پھر عربی زبان میں کہتے ہیں کوثر. اب آپ سمجھے ہیں کوثر کا معنی کیا ہے؟ عرب اس کوثر کو کہتے کب ہیں؟ اب سنیے توجہ کے ساتھ. فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے پیارے ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے. قلیل معنی تھوڑا, کثیر معنی زیادہ, اکثر معنی بہت زیادہ, کثار معنی بہت ہی زیادہ. کوثر کا معنی اتنا زیادہ جس کی کوئی حد نہ ہو, جس کی کوئی انتہا نہ ہو. تو اے حبیب جب ہم نے آپ کو اتنا مالک کیا ہے تو پھر تیرے در سے کوئی سائل کبھی خالی اما السائل فلا تنهر. اے میرے پیارے, تیرے در سے کوئی خالی جائے گا تو یہ ہماری توفیق ہے. ہم نے تجھے خزانوں کا مالک کیا ہے. بخاری مسلم کو پڑھ کر دیکھیں, انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض. سرکار فرماتے ہیں کہ زمین کے خزانوں کی کنجی اللہ نے مجھے عطا فرمائی. بخاری مسلم کے ایک اور ٹیکسٹ کو آپ پڑھ کر دیکھیں, آپ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں. سرکار فرماتے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, انا نائم, میں سویا ہوا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. اللہ اکبر. اس حوالے سے بے شمار باتیں یہاں پر کی جا سکتی ہیں, لیکن چند گزارشات آخر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور جو ہے اللہ نے ایسا مالک آپ کو بنایا ہے, ایسا اپنا حبیب بنایا ہے. اچھا ایک بات اور توجہ سے سنیے, یہ جو ہم اتنا زور لگا رہے ہیں جذبات دکھا رہے ہیں, تو ایک شخص کہنے لگا اب بھائی بڑے جذبے دکھا رہے تھے مولانا, کیوں کہ وہ اس بات پہ زور لگا رہے تھے, اس بات پہ زور لگا رہے تھے کہ سرکار کو رب سے ملانا ہے. میں نے کہا تو سمجھا ہی نہیں, ہم ملانے کے لیے نہیں بیٹھے بھائی. معاذ استغفر اللہ, سرکار تمام مخلوقات کا سب سے افضل و اعلیٰ ہے. حضور تو مخلوق ہے, حضور کیا ہے؟ مخلوق ہے. اللہ خالق ہے بھائی, کوئی مقابلہ ہے؟ مقابلہ ہے ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو پھر اتنا ذکر شان کے ساتھ آپ کیوں کر رہے تھے بھائی, اتنے جذبات سے کیوں کر رہے تھے؟ میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں ملانے والا؟ توجہ, ہم کون ہوتے ہیں ملانے والے؟ وہ شب معراج کو بلا کے ملتا ہے. آپ سمجھیں گے ہم میلاد کیوں منا کے بیٹھے ہیں, ہم ذکر کی محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں. مطرب سے کہہ دو کہ چھیڑے ذرا جانے تمنا کا قصہ, فرقت کے بیان لمحوں میں کچھ بھی جو سہارا ہو جائے, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی اس کے در, کبھی در پر, کبھی عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گئے. میں نے کہا ہم تو زندگی میں سارے کام خراب کرتے ہی مصطفیٰ کی محفل میں ہیں. زندگی تھکاتی ہے, زندگی تھکاتی ہے, مصطفیٰ کا ذکر ہمیں سکون دیتا ہے. اللہ اکبر. میں کون ہوتا ہوں ملانے والے, ہم کون ہوتے ہیں ملانے والے؟ میں نے کہا پڑھ کے دیکھیں سورۃ النجم کو, سورۃ الاسراء کو پڑھ کر دیکھیے, رب خود بلا کے مصطفیٰ سے ملتا ہے. اور یہ سبحان اللہ, میں نے کہا وہ رب کے حبیب ہیں. کون ہیں یہ جملہ؟ میں اکثر سے محفل میلاد میں کہتا ہوں, سنیوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے. وہ رب کے, اور بھائی تو مقابلے میں لگ گیا. میں نے کہا کوئی مقابلہ نہیں, جی کوئی مقابلہ نہیں. ہاں جی الحمدللہ, ہم شرک سے بیزار ہیں, ہم توحید پرست ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جس طرح کی صفات ہم اللہ کے لیے مانتے ہیں اس طرح کسی کے لیے نہیں مانتے. ٹھیک ہے, علماء تشریف فرما, کوئی سرکار کی شان اتنی بیان نہیں کرتا کہ وہ رب سے مل جائے. میں نے کہا سرکار کی شان بحیثیت مخلوق جتنی بیان کی جائے صرف ہو نہیں سکتا. بھائی مخلوق کی شان بیان ہو رہی ہے تو شرک مقابلہ کیسے ہوگا, برابری کیسے ہوگا؟ وہ خالق ہے, یہ مالک ہے. مخلوق ہو کر مالک ہے. اس کو آپ ہم بھی سمجھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اعجاز عطا فرمایا. یہ آخری بات کو توجہ کے ساتھ ذرا سنو. دیکھو ایک ہوتا ہے قانون داں, قانون کو سمجھنے والا, ایک ہوتا ہے قانون ساز, قانون کو بنانے والا.
میرے حضور قانون داں بھی ہیں، قانون ساز بھی ہیں۔ میں صرف دو جملے بالکل اختصار کے ساتھ، ورنہ اس پر یہ آدھا گھنٹہ بات ہو سکتی ہے۔ قانون دان صرف قانون کو جانتا ہے، اس کی دفعات کو جانتا ہے، اس کے کلیات اور جزیات کو جانتا ہے۔ حوادث پیش نظر ہو، کوئی واقعہ نیا ہو جائے تو پھر جو گزشتہ کلیات اور جزیات ہیں ان سے قیاس کر کے وہ نئے پیش آنے والے واقعے پر جو ہے قیاس کر کے مسئلے کا حل نکالتا ہے۔ آپ اس کو اپنے دنیا داری کی دنیا میں بیرسٹر کہتے ہیں، وکیل کہتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو قانون یاد ہوتا ہے، کیا یاد ہوتا ہے؟ قانون دان ہیں، قانون جانتے ہیں، لیکن کوئی بھی کلیہ یا جزیہ ہے جو دفعات ہے نا اس کے اندر اتنی سی بھی ترمیم نہیں کر سکتے، کسی لفظ کو آگے پیچھے بولر نہیں کر سکتے۔ قانون ساز پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ قانون بنانے والا۔ ہائے ہائے ہائے، جس طرح قانون دان کی مثال میں نے آپ کے سامنے بیرسٹر اور وکیل کی پیش کی، اگر آپ اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سمجھنا چاہیں تو یہ مثال علماء پر صادق آتا ہے۔ علماء قانون دان ہیں، علماء ادلہ کو جاننے والے ہیں، استنباط کے مرکات اور مجتہدین جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ قانون کی حیت کو بدل نہیں سکتے۔ یاد ہے قانون، قیاس کرتے ہیں، استحسان کرتے ہیں وقت کی ضرورت، لیکن بدل نہیں سکتے قانون۔ کیوں؟ اس لیے قانون دان ہے، قانون ساز نہیں ہے۔ قانون ساز کون ہے؟ جو بادشاہ قانون بناتا ہے نا، پھر جس کو اجازت دیتا ہے آپ قانون لکھیں، جو تمہاری زبان سے نکل جائے گا وہی قانون بن جائے گا۔ تو اگر کوئی پوچھے نا یہ قانون ساز کون ہے تو سینہ ٹھوک کر بولنا حسین کا نام ہے، آمینہ کے لال ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، سیدہ عائشہ کے سردار ہیں، ابو بکر کے آقا ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قانون دان بھی ہے، قانون ساز ہے۔ سیدہ حسینہ کی گواہی کو قبول فرمایا اس کی گواہی 2 کے برابر ہے، حالانکہ ہے ایک۔ بولو قانون ساز ہے یا نہیں؟ بولو ساز ہے۔ وہ ایک صحابی ہے بخاری کی حدیث سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ حضور رمضان کا روزہ تھا، بیوی کے قریب ہو گیا، حضور ہلاک ہو گیا۔ اللہ سرکار نے فرمایا استغفار، توبہ استغفار۔ پھر حضور استغفار ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن سرکار پریشان بہت ہو۔ حضور نے فرمایا غلام آزاد کر۔ حضور میں تو فقیر آدمی، غلام کہاں سے؟ خود ہی کام کرتے ہیں، خود ہی سب کچھ کرتے ہیں، غلام تو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، 2 مہینے کے لگاتار روزہ۔ سرکار ایک ہی رکھا گیا، 2 مہینہ کیسے لگاتار رہا؟ حضور نے مسکرا دیا، فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر ایسا کر مسکینوں کو ذرا کھانا وانا کھلا دے۔ حضور میں تو بڑا فقیر آ رہا، کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ سرکار نے فرمایا بس ٹھیک ہے، بیٹھ جا۔ اب دیکھو یہاں قانون دان جانتے ہیں، بیرسٹر علماء جانتے ہیں، اس کے بعد قانون ختم ہے، لیکن سرکار صرف قانون دان نہیں، کوثر اتنا عطا کیا ہے کہ حاکمیت شہنشاہی اگر رب کی ہے تو اللہ نے اس کائنات پہ حاکم مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ فرمایا حبیب اس کو بٹھا دے، جانے نہیں دینا۔ کیوں؟ مسائل فلا تنہر، تیری درگاہ کا کوئی سائل کبھی خالی تو بھائی ٹکڑا لے جانا۔ اب اس 3 کفارے کے بعد تو علماء خاموش ہیں، قانون دان خاموش ہیں، بیرسٹر تو خاموشی لگی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ اوروں کی مجلس ہوگی، یہ حسین کے نانا کا مرکز ہے۔ آپ یہ بتاتے ہیں سرکار بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد حکم میں آئے، کھجور تحفے میں پیش کیے گئے۔ میرے حضور ٹوکرے کو دیکھتے ہیں، ایک نظر مجلس کو دیکھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں آئین سائی، بھائی وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ دیوانہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ سرکار نے یاد کیا ہے، حضور میں نے سرکار نے فرمایا لے اٹھا لے، اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اٹھا لیا، اٹھا کے ملتا ہی کوئی نہیں۔ میں مفہومی انداز میں تمہیں بتاؤں، جگہ سے ہلتے ہی کوئی نہیں۔ سرکار دیکھے جائے، جی حضور مدینے کی گلیوں میں مجھ سے زیادہ بیکاری بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، سرکار اتنا مسکرائے آپ کے داڑھی نظر آتا ہے۔ سرکار کھل گئے، اور سرکار تو ویسے ہی بڑے سونے ہیں جب یہ گلاب کا پھول مسکراتا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور اتنا مسکرائے
حضور مسکرائے، سرکار کی داڑھی نظر آ گئی. میرے حضور نے فرمایا اچھا کفارہ بھی دینا چاہتا ہے، کھجورے بھی گھر لے کے جانا چاہتا ہے. تو دیکھو بیرسٹر، وکیل، قانون دان یہاں بے بس ہیں، لیکن سرکار اپنے تشریعی اختیار کو اللہ کی اذن سے اور اپنے ارادے سے فرما کر کہتے ہیں اچھا تو ایسا کر، تین چیزوں کے بعد تو کوئی چیز نہیں ہے، یا تو غلام آزاد کر، یا تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھ، یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلا. لیکن اب محمد تجھے دے رہا ہے یہ کھجور بھی لے جا، گھر والوں کو کھلا دے، روزہ جانے مصطفیٰ کرنے. نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ. میرے حضور سے کسی نے دنیا مانگی تو سرکار نے دنیا فجاءہ رجل، سرکار کے پاس ایک شخص آیا، اسلام قبول کیا اس نے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے اس کو کیا عطا فرمایا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑوں کے درمیان، کتنے؟ 2 پہاڑوں کے درمیان بکریوں کا ریوڑ دے دیا، ایک بندے کو دے دیا. وہ ایک شخص کہنے لگا ختم تائی بڑا سخی تھا، اس کے گھر کے 7 دروازے تھے، اور جو فقیر دروازے سے مانگ کے 7 دروازوں سے آتا تھا وہ کبھی کسی کو شرمندہ نہیں کرتا تھا، وہ ہر دروازے سے اس کو دیتا. یہ نہیں پہچان گیا تو ابھی آیا تھا بھائی پھر آ گیا، وہ 7 دروازوں سے آتا، ہر دروازے سے بدل کے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتا. تو اس طرح بات ہونے لگی. میں نے کہا میرے سرکار کے پاس ایک ہی دروازہ آتا تھا. میں نے کہا وہ حاتم کھائی تھا جو ایک مال لینے کے بعد بھی لینے والا دوسرے پر آتا تھا. میرے سرکار کی درگاہ وہ ہے جو ایک بار آ جاتا ہے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. سرکار اتنا نوازتے ہیں. فرمایا 2 پہاڑوں کے درمیان جو بکریوں کا ریوڑ تھا سارا سرکار نے اس کو ہبا کر دیا. فرجع الی قومی، اپنے قوم کے پاس آیا، فقال اسلموا، کہا یار اسلام قبول کر لو. اور کیوں بھائی؟ فرمایا یہ اتنا دیتے ہیں کہ پھر کبھی بھوک کا خوف ہی نہیں رہتا، اتنا نوازتے ہیں. بولیے سارے سبحان اللہ. میں گزشتہ رمضان، اس سے وابستہ رمضان میں عمرے پر تھا، تو وہاں میں نے چند اپنے احباب کو دیکھا کہ پوری فیملی کے ساتھ، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. حکومت خزرہ کے سامنے بڑا سا صحن ہے، سارے شہر کے وقت وہاں جمع ہو جاتے ہیں. تو علامہ صاحب آئیے، مولوی صاحب آئیے، اس طرح وہ ذرا سلسلہ رہتا، کبھی کہیں سے بھی کبھی کہاں ہے. تو میں نے ایک دن اس سے پوچھ کیا، میں نے کہا تیرے پاس تو تھیلا کوئی نہیں ہوتا بھائی تیرا، ابھی تو سب کو لے کر پہنچا ہوتا، بچہ بھی تیرا ہے، بچی بھی ہے، یہ ماشاء اللہ گھر والے بھی ہیں، اماں بھی آپ کی نظر آ رہی ہے، ابا بھی نظر آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ ابھی سمجھنے کی بات ہے. وہ ایسے شرما کر کہنے لگا زندگی میں قصور بڑے ہو گئے ہیں، کوتاہیاں بڑی ہو گئی ہیں. دیکھو نا یار، دشمن کے دروازے پر جب تک عورت کو لے کے چلا جاتا ہے نا وہ بھی دل نرم کر دیتا ہے. سمجھ گئے؟ اپنی عورت کو اگر کوئی لے کے چلا جائے نا ساتھ، تو کوئی کیسا دشمن ہو اتنی رواداری تو ضرور رکھتا ہے. ارے اپنی بیوی کو لے آیا، چلو اب تو شرم چھوڑ، جو ہے بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی تو خاتون کے ساتھ آیا. اور پھر اگر کوئی لجاجت کرے اور کہے ٹھیک ہے جو بھی ہو گیا درگزر کیا جائے، مجھے زندگی کی امان دی جائے، میں اس شہر میں اس ملک میں رہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا وہ تو دشمن ہے جو عورتوں کو، خاتون کو دیکھ کر حیا کریں اور سارے قصور معاف کر دیں. وہ مجھے سمجھانے لگے، کہنے لگے سرکار میں تو آیا اس بارگاہ میں خواتین کو لینے کے لیے ہوں. سونے سرکار دیکھو اکیلے نہیں آیا، بخشوانے کے لیے گھر والوں کو بھی لے آیا. میری دماغ میں سوچا، میں نے کہا تو نے بڑا طریقہ اپنا لیا. ورنہ سرکار تو اتنے کریم ہیں کہ اگر کوئی خود بھی سائیڈ کر کر آئے تو اس کو خالی، تو پھر بچوں کو لے کر آ گیا، گھر والوں کو لے کر آ گیا. میرے خیال میں 20 منٹ سے زیادہ ہو گئے، بس یہاں تک بات کو اختتام کرتے ہیں، ورنہ یہ موضوع بڑا طویل ہے. اس پر بخاری مسلم کی احادیث جو اس پر ذہن میں موجود ہے کثیر ہیں. بس آپ اتنا یاد رکھیں، سرکار سے کبھی پیٹ نہ ہو. سرکار کو سمجھو میرے بچوں، سرکار کی اقام کو سمجھو. سرکار خالی نہیں، سرکار بھرے. حضور سے لو لگائیں،
ہاں اس سال کے بعد درود و سلام والی محمدی مسجد میں جو میلہ لگتا ہے یہ اسی تعلق کو تازہ کرنے کے لیے لگتا ہے تاکہ ہم حضور سے قریب ہو جائیں کہ سب تمہارا کرم ہے آپ کے بعد اب تک حضور ہم سب نکموں کی بات بنا کے رکھیں اور یہ مبارک چہرے والے روشن چہرے والے علماء ماشاءاللہ آپ اہل سنت کے چشم و چراغ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اور اسی طرح آپ دین مدین کی مسئلہ کی خدمت کرتے رہے وآخر دعوانا الحمدللہ